ہے اس اجلاس سے ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ آج کل جو ماحول میں خاص طور سے ہمارے ملک میں جو بدنظمی ہے اور کرپشن ہے، بے اعتدالی ہے، ظلم ہے، ماب لنچنگ ہے، بے حیائی ہے، عورتوں کو جو بے حیا کر کے خاص طور سے بچوں تک کے درندوں جو لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ایسے ناانصاف اور بے اعتدال ماحول کو بدل کر کے ہم بہترین معاشرت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرت کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے نبی، ہمارے بڑے اور ہندوستان کے آزاد کرانے والے خصوصاً علماء کرام اور اس وطن کے جو برادران وطن کے انصاف پسند حضرات تھے، جنہوں نے صحیح اور نیک اور معتدل معاشرت قائم کی تھی، جن کی قربانی سے یہ ملک آزاد ہوا اور خلفشار سے ہم محفوظ ہوئے۔ آج ہم نام کے آزاد تو ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آزادی کا ماحول ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے یہ پارٹی ویلفیئر پارٹی آف انڈیا جو ہے اجلاس جگہ بجگہ قائم کر کے لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ علماء کرام جو حقیقت میں انصاف اور اقدار کے ذمہ دار ہیں، ان کو متحد کر کے ہم عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اس میں عمومی اور خصوصی طور پر علماء حضرات زیادہ شرکت فرمائے اور بڑے بڑے اللہ والے بھی آئے، بڑے فکرمند احباب بھی آئے، ایڈوکیٹس بھی آئے، انجینئر طبقہ سے بھی کافی لوگ آئے۔ اس سے ایک ایوان حکومت کو بھی ایک آواز دی جائے گی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ دریا اب تیری خیر نہیں، بوندوں نے بغاوت کر لی ہے۔ دریا اب تیری خیر نہیں، بوندوں نے بغاوت کر لی ہے۔ نادانہ سمجھ بزدل ان کو، لہروں نے بغاوت کر لی ہے۔ ہم پروانے ہیں موت شمع، مرنے کا کس کو خوف یہاں، رے تلوار تجھے جھکنا ہوگا، گردن نے بغاوت کر لی ہے۔ رے تلوار تجھے جھکنا ہوگا، گردن نے بغاوت کر لی ہے۔ سب آپس میں ایک ہوں گے۔ ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انسانیت کے لیے پورے ہندوستان میں اس پیغام کو عام کر رہے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ پورے ملک کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میسج دینا چاہیں گے میٹنگ تک کیا؟ میسج یہ دے رہے ہیں کہ صاحب بارہا ہمارے ہاں جو ماب لنچنگ ہوتا ہے وہ ختم ہو، وہ بند ہو، اور ہم سب کے سب ایک ہوں، انسانیت کی آواز بلند کرنے والے ہوں۔ یہ ہمارا ایک میسیج ہے۔ کہاں تک یہ ابھی تک میٹنگ کدھر کہاں؟ یہ ابھی شروعات ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں یہ بات پہنچ کے رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے، جیسے علماء کرام اور بڑے بڑے حضرات تشریف لا رہے ہیں، پورے گھر گھر اور ہر گھر ہر فرد تک ایک بات پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ سارے مولانا ایک کیوں بنا تو آپ کیا کرنا ہے؟ سارے ایک پلیٹ فارم۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم سب کے لیے ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا باقی، نہ کوئی بندہ نواز۔ اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، اسکول و کالج کے طبقے کے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، انجینئرس بھی ہیں، ڈاکٹرس بھی ہیں، بلڈرس بھی ہیں، ہمارے ایڈوکیٹس بھی ہیں، اور بڑے بڑے علماء خطبہ حضرات بھی ہیں۔ انشاءاللہ سب مل کے جب کام کریں گے تو ہمارے حضرت کہا کرتے تھے، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر اہتمام سے ہوگی۔ آج یہ جو میٹنگ رکھی گئی تھی اس ایک عنوان پر ہم لوگ ایک سمپوزیم رکھے تھے۔ اس سمپوزیم کا عنوان ہے ملک کے موجودہ سیاسی حالات اور اس میں علماء کا رول۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے ہر ایک قوم کو، جیسا ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے کہا کہ جو قوم اقتدار میں نہیں ہے وہ مردہ قوم ہے۔ اے کمیونٹی وچ از ناٹ ریپرزینٹڈ ان پالیٹکس از اے ڈیڈ کمیونٹی، انہوں نے کہا تھا۔ تو فی الوقت یہ جو مسلم قوم ہے، ایسا لگتا ہے ان کا کہیں ریپرزنٹیشن، کہیں ان کی آواز نہ تو اسمبلی میں نظر آتی ہے، کہیں پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے، بے بس و لاچار قوم ایسے نظر آتی ہے۔ تو اس کو پھر سے واپس ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مردار جو غفلت میں سوئی قوم کو واپس پھر سے بیدار کرنے کی، اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو شروعات کہاں سے کریں یہ سوال ہے۔ اب دو لوگ تھے جو سنبھال سکتے تھے، ایک مسلم پولیٹیشین تھے اور دوسرے علماء کرام تھے، جنہوں نے علماء کرام آزادی میں بھی بہت بڑا رول ادا کیا، قربانی دی ہے، مگر بعد میں وہ سو گئے، وہ الگ چیز۔ اب چونکہ مسلم سیاستدان جو ہیں وہ اپنے پارٹی کے سیاستدان ہیں، قوم کے لیڈر نہیں رہے، ان پر امید نہیں رہی، تو اب بچ گئے علماء کرام۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ علماء ہیں جن کے پاس اچھا علم ہے، ان کے پاس کیریکٹر ہے، اخلاق ہے، امانت داری ہے، اور تھوڑا اگر سیاست کے بارے میں علم حاصل کر لیں تو یہ آگے چل کے لیڈر بن سکتے ہیں، اس بے بس لاچار قوم کو سنبھال سکتے ہیں۔
हमने ये कुछ उलमा को आज यहाँ जमा कर बेंगलोर में उनके सामने ये बात रखी कि देखिए साहब, आपके पास मौका है, आपके पास इल्म भी है, आप आगे उठिए, आप संभालिए। आप अगर आगे चलें तो फिर कौम भी आपके पीछे होगी। और जैसा 1857 में 1857 में जो जंग आज़ादी की पहली जंग शुरू हुई थी जंगी, तो उसी तरह फिर से सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये कौम जो अपना पोजीशन खो चुकी है, अपना कुर्बानी देने के बाद अपना पार्टनरशिप को प्रॉफिट नहीं ले सकी है, अपना हक़ पूरा नहीं मिला है, तो ये वापस इस कौम को हक़ दिलाने के लिए ये उलमा में हम उनको बेदार करने के लिए, उनकी ज़िम्मेदारी उनको याद दिलाने के लिए, उनको गुजारिश अदबन उनको रिक्वेस्ट करने के लिए ये हम एक आज रखे थे। बहुत सारे उलमा बात किए हैं, अच्छा सवाल जवाब सेशन भी चला। ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद एक अगला इसी तरह का प्रोग्राम हम मसाजिद के ज़िम्मेदारान को भी अलग से बुलाकर उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में उनको हम करते रहेंगे। सिलसिला जारी है, तो शुरुआत है, निकला तन्हा जाने भी मंजिल मगर। जयनगर में कहाँ है, बेंगलुरु में क्या है? ये बेंगलुरु में सलाम सेंटर है, ये जहाँ बेंगलुरु साउथ में है, जयनगर में, यहाँ पर प्रोग्राम है। इसी तरह हर एक सिटी में हमारी पार्टी की तरफ से, वेलफेयर पार्टी की तरफ से इस तरह का उलमा को अलग प्रोग्राम हो रहा है, फिर उसी तरह मस्जिद के ज़िम्मेदारों को भी हो रहा है। एक काम हमारा है, हमारी एक ज़िम्मेदारी है, हम उसको अदा करें। पहले तैयारी करने वाले अहम शख्स हैं, तो आपके लिए भी इसी मौके पर पैदा किए हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और आखिरात में हमें एक राम को जमा किया है। या अल्लाह इनकी सीने में तबाह, इनकी ज़रूरतों को पूरी फरमा। या अल्लाह इनके घर की ज़रूरतों को पूरी फरमा। या अल्लाह इनकी मुआशरत के तमाम जायज़ मकसद को कबूल फरमा और पूरा फरमा। हर शर और हर फसाद से फरमा। कश्मीर, बंगाल, आसाम और बिहार में रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.